گا کہ پانی کا ایک گلاس ہے، آپ بھی پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، لیکن لوگوں یہ پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے، یہ پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے، دائیں ہاتھ میں پینا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے۔ پھر جناب والا اس پانی کے 3 سانسوں میں، ایک گلاس پانی کو 3 سانسوں میں پیو، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ نے پانی بیٹھ کے پیا، کتنی سنت؟ کتنی سنت؟ دائیں ہاتھ سے پیا، کتنی سنت ہو گئی؟ پھر جب پانی پینے لگے تو 3 سانسوں میں پیا، ہٹایا، پیا، دوسرے سانس، پھر تیسرے سانس میں جتنا پینا پی۔ اب جناب ہمارے اندر دیکھیے نا، کہتے ہیں جناب ماحول بہت ترقی کر رہا، رسم و رواج نئے نئے آگے، پانی بندہ لے کر کھڑے کھڑے پی جاتا ہے۔ تو جناب بتائیے اگر ایک بندہ کھڑے کھڑے پانی پی جائے تو جملہ میرا بڑا فرق ہے جو ذہن میں آیا ہے، اگر ایک بندہ کھڑے کھڑے پانی ایک ہی دم گھونٹ کے پی لے تو اس بندے میں اور زمین پہ چلنے والے بکرے میں کوئی فرق ہے؟ بتائیے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، کیا بنایا؟ اب ہم جناب اللہ پاک نے ہمیں طریقہ دیا، جینے کا سلیقہ دیا، زندگی کا طریقہ دیا، توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے پانی بیٹھ کے پیا، دائیں ہاتھ سے پیا، 3 سانسوں میں پیا، کتنے سنت ہے؟ 3 سنت ہے، سبحان اللہ۔ آج سے ایسے پیو گے نا، اگر ہونٹ کو حرکت دے تو تھوڑی سی بسم اللہ اور پڑھ لو تو 4 سنت ہے، سبحان اللہ، اور سر ڈھک کے پی لو 5 سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور آج یہ شادیوں میں مہار جناب والا یہ جو رواج چل گیا نا کھڑے ہو کے پانی پینے کا، بہت غلط ہے، خدا رہا اس کو روکیے، بیٹھنے کا سسٹم بنائیے۔ ہم لوگ بھی اگر کہیں جائیں اور بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، ایک کرسی کے لیے 70 بندے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اور بابا تو لاکھوں خرچہ کرتا، کروڑوں روپیہ خرچہ کرتا، کرسیاں نہیں لگا سکتے۔ اور میں یہاں کشمیر کے لوگ ہوں گے جناب یہاں بیٹھے ہوئے، آپ سے کشمیر کے، ماشاءاللہ میں کشمیر کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کئی دعوتیں کھائی ہیں، لیکن کشمیر میں دعوت کھاؤ پتہ چلتا ہے کہ جناب سنت یہ ہے۔ کشمیر والے مالک کتنی ترقی کر گئے، لیکن الحمدللہ بٹھا کے، دسترخوان بچھا کے، ہاتھ دھلا کے، جوتے اتروا کے بڑی محبت سے کھانا کھلاتے ہیں، پھر کھانا بھی ایسا نہ کہ جناب پیٹ کو سکون آتا ہے، آنے کی بات بھائی سب مسکرانے لگے، ویسے شب کی رات میں مسکرانا چاہیے، لیکن کھانے کے لیے ہم سب مسکراتے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی کوئی کڑوی بات آ جائے گی تو سب جناب چہرہ چڑھا لیں گے۔ ویسے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو مخلوق ہے نا آج کی یہ 2 چیزوں میں بڑی مشہور ہے، ایک کھانے میں، ایک لڑ لڑ کے کھانے میں۔ ہماری مخلوق 2 چیزوں میں بڑی مشہور ہے، اے مولوی صاحب، ایک کھانے میں، ایک لڑ لڑ کے کھانے میں۔ اللہ اللہ میرے تیرے نبی کی بات آئی ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرے سونے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا لوگوں ان 7 چیزوں سے بچا کرو، یہ تمہاری آخرت برباد کر ڈالیں گی اور تمہیں دنیا میں ہی ذلیل کر ڈالیں گی، تمہیں کہیں کا نہ چھوڑیں گی۔ یہ 7 باتیں، یہ 7 عادتیں، یہ 7 کام تمہیں کہیں کا نہ چھوڑیں گے، دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کریں گی اور آخرت تمہاری برباد اور ہلاک اور تباہ کر ڈالیں گی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں میرے سونے نبی کے صحابہ نے عرض کیا حضور یہ فرمائیے میرے آقا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں ان 7 میں پہلی یہ ہے کہ تم شرک نہ کرنا، تم شرک ایک ایک جملہ سمجھتے جانا، بڑا کچھ مٹیریل سنانا مجھے تو، لیکن آج جمعہ تو نہیں ہے کہ آپ گھڑی دیکھتے رہیں گے، آج جمعہ کوئی مولوی صاحب تھے کہ ان سے کوئی بندہ کہنے لگا کہ میری ٹرین ہے فلاں نہیں، آپ جمعہ بدوار کو پڑھا دو۔ اللہ اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا ان 7 چیزوں سے بچو، یہ تمہیں ہلاک کر ڈالیں گی، تمہاری آخرت برباد، تمہاری دنیا ذلیل ہو جائے گی۔ میرے
آقا نے فرمایا وہ پہلی چیز ہے تم شرک نہ کرنا، دوسرا میرے آقا نے فرمایا جادو نہ کرنا۔ جادو یہ بھی چلے گیا۔ دیکھیے دعا تعویذ یہ تو حضور سے چلا ہے، صحابہ سے، بزرگان دین سے، لیکن جائز جو قرآن سے ہے اس کے ساتھ میں جناب یہ دوسرا جو جادوگروں کا کام تھا نا، یہ ٹونا ڈانا جو دانتری کے لوگ تھے، اب یہ بھی جناب کوئی دائیں بائیں لے کے بیٹھ گئے، نماز کوئی نہیں، تو دین کا نام نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، بیٹھا بابا بن گئے، اور کون ہے تو کہتا ہے ملنگ ہوں، اور تو کون سا ملنگ ہے؟ ایسا ملنگ ہے تو ادھر جناب لگاتا ہے سٹا، پیندے پانگتے کہتے اسی علی دے ملنگ۔ اللہ کے خوف سے ڈرو، رب کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ تم جادو نہ کرنا، اور جادو کرنا شرک کرنا، جادو کرنا کتنی ہو گئی؟ کتنی ہوئی؟ جادو شرک کرنا، جادو کرنا۔ تیسرا میرے تیرے نبی نے فرمایا نہ حق کسی کا قتل کرنا، نہ حق کسی کا قتل کرنا۔ چوتھے میری آقا نے فرمایا سود کھانا۔ کیا یہ سود جانتے ہیں آپ؟ نہ حق کسی کا قتل کرنا کہ جناب اگر کوئی رنجش ہے برادری میں، رشتہ داریوں میں، لین دین کے معاملات ہوں، کوئی اور اتار چڑھاؤ، بندہ طاقت میں آ جائے، پاور دکھانے میں آ جائے، بدماشی میں اتر جائے، لوگوں یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آخر مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے۔ قرآن سے پوچھو قوم عاد کا کیا حال ہوا، قوم لوط کا کیا حال ہوا، اور قرآن کہتا ہے جب قوم اعلان کرتی تھی ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہم سے بڑا پاورفل کون ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو لوط علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ان سے کہہ دو تم سے بڑا پاورفل کون ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو ہے اس سے ڈریے، اس سے ڈریے۔ میرا رب اگر اس کا وہ دیکھتا ہے، ظالموں کو موقع دیتا ہے، جو ظلم پہ چڑھ جائے اسے موقع دیتا ہے، جو کفر پہ چڑھ جائے اسے مہلت دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں اور جب پکڑ کرنے پہ آ جائے تو دیکھیے میرا رب بچانے پہ آتا ہے، اپنے محبوب کو غار سور میں مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے، اور میرا رب مارنے پہ آئے تو نمرود کو لنگڑے مچھر سے مروا دیتا ہے، لنگڑے مچھر سے مروا دیتا ہے۔ اس رب کی طاقت سے ڈریے، میرا رب حفاظتیں بھی کرتا ہے، جب اس کی مار آتی ہے تو کوئی بچ سکتا اللہ اکبر۔ لیکن جو جھک جاتا ہے نا اسے میرا رب اٹھا لیتا ہے۔ آج کی راتیں آؤ میں اور آپ سبھی نے مل کے اللہ کے حضور گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا دور ہے، ادھر موسیٰ پیغمبر گئے، آپ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ پیغمبر 40 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 سال کا زمانہ گزر گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، سبزہ اگ نہیں رہا ہے، بچے ہلاک ہونے جا رہے ہیں، ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھیتی باڑی خشک ہو گئی ہے، ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں بچا ہے، مال مویشی مرنے جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کے حضور دعا کیجئے، اللہ اس قحط سے، اس طوفان سے، اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اس نجات عطا فرما دے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ
السلام نے حکم دیا تم سارے اکٹھے ہو جاؤ. اللہ کے رسول دعا کرتے گئے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے گئے. کھلے میدان میں حضرت موسیٰ نبی کھڑے ہوئے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہمارے بھائی محترم جناب شاعر اسلام عرفان جے پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. قبلہ تشریف لائے. میرے بعد آپ کو ان کو سننا ہے, توجہ ہے نا. مجھے ہی دیکھیے, بات میں ان کو دیکھیے, میں اور سوٹ ہو جائیں گے. مجھے دیکھ لیجیے, میں سوٹ جاؤں تو اچھا ہے. حضرت نہ سوکھیں گے, جے پور سے آئے. توجہ ہے نا, آپ بل سکیں گے سبحان اللہ. جے پوری کو بعد میں دیکھیے, پہلے نوری کو دیکھ لیجیے. نوری کو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے گئے, اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے گئے. آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اجتماعی دعا کرتے گئے. اللہ کرم کرے گا, رحم کرے گا. 40 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنا گزرا؟ 40 سال کا زمانہ گزر گیا, کوئی بارش نہیں. کیا نشانی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے کھلے میدان میں گئے. جا کے اللہ کو حضور ہاتھ اٹھائے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے میری قوم والو, میری امت والو, میں اللہ کا نبی ہوں, میں دعا کروں گا, تم آمین کہنا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کے حضور دعا کرنے لگے. اللہم استسقى غیثک وانشر علینا رحمتک ورحمنا. اے اللہ, اے پروردگار, اے خالق کائنات, قحط سالی ہو گئی ہے, قحط سالی ہو گئی ہے, زمین خشک ہو گئی ہے, ذرا ٹھنڈی ہوا کو چلا دے, باران رحمت نازل کر دے, بارش کا نزول ہو جائے. اے اللہ ہم پہ رحم کر دے, اے پروردگار ہم پہ رحم کر دے. ادھر سے آواز آئی, موسیٰ نبی, موسیٰ نبی, کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے ان پہ بارش کیوں روک رکھی ہے؟ کیوں بارش سے محروم ہے, کیوں پانی سے محروم ہے؟ حضرت کیا رب ذوالجلال کیوں؟ رب نے فرمایا, نہیں موسیٰ, تیری دعا قبول نہیں ہوگی. اے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, رب ذوالجلال ایسا کیا ہے, کیوں, کیا وجہ, میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اللہ نے فرمایا, اس وجہ سے کہ 40 سال کا زمانہ گزر گیا, میں نے بارش نہیں نازل کی. جس بندے کی وجہ سے 40 سال سے بارش رکی ہوئی ہے, قحط سالی ہے, وہ بندہ تو آج تیرے مجمع میں. اے موسیٰ, جس کی وجہ سے 40 سال سے میرا قحط جاری ہے, بارش رکی ہوئی ہے, عذاب طاری ہے, وہ بندہ اسی مجمع میں. اب جب اس مجمع میں آ گیا, اس کی وجہ سے کسی کی دعا نہیں اور تیری بھی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہم استسقى غیثک وانشر علینا رحمتک ورحمنا. ادھر سے جواب آتا ہے, لا اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, رب ذوالجلال ایسا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا, اصل میں آپ کی امت میں ایک بندہ یہی ہے, مجمع کے اندر ہے. اے میرے موسیٰ نبی, تیرے اس اجتماع کے اندر ہے, جماعت کے اندر ہے, 40 سال ہو گئے, گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے, خطاؤں پہ خطا, نافرمانیوں پہ نافرمانیاں, یہ رات و دن گناہوں میں لت پت ہے, گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے, توبہ نہیں کرتا, راستہ نہیں بدلتا. ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے. ایک بندے کی وجہ سے نا آج یہ عذاب طاری ہے. توجہ ہے, اللہ. پتا چلا کہ قوم میں, قبیلے میں, برادری میں, بستیوں میں, علاقے میں جب کوئی ایک بندہ ایسا پاپی ہوتا ہے تو عذاب کے رگڑے سب کو لگتے ہیں. عذاب کے رگڑے سب کو لگتے ہیں. تو ضروری ہے کہ جناب آپ سجدہ کرتے رہیں, ہماری بیگم صاحبہ ایک بھی سجدہ نہ کرے, عذاب کدھر آئے گا؟ رگڑا سب کو لگے گا. تو ضروری ہے کہ ہماری گھر میں جتنے رہنے والے ہیں, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو عاقلہ بالغہ ہیں, جو مومنہ ہیں,
فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن پڑھے گا کون؟ پڑھے گا کون؟ کئی گھروں میں ایک